الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 6 ربیع الاول 1442 ہجری 24 اکتوبر 2020 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں اور اس پر اگر تفصیل سے بولنے کی کوشش کروں تو پھر کئی گھنٹے سمجھ لیجئے کہ لگ جائیں گے۔ بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہے، مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے بعد میں کسی کو نہیں جانتا اس امت میں سے جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہو۔ میں نے اللہ کی عبادت 5 سال یا 7 سال کی عمر سے شروع کر دی تھی۔ میں نے پیچھے عرض کیا کہ آپ کو یہ سعادت حاصل رہی کہ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ سب سے پہلے کا مطلب بچوں میں، خواتین میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکی ہیں، اور مردوں میں حضرت علی کو یہ شرف حاصل رہا۔ آپ وہ ہیں کہ ایک روایت میں ہے حضرت عباس ابن عباس غالباً رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 4 خصائل حاصل ہیں جو اور کسی کو نہیں ملے۔ آپ نے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا فرمائی۔ غزوات ہوتے حضور اپنا جھنڈا، اپنا علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیتے۔ غزوہ احد کے وقت میں جب صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، یعنی تفصیلی واقعہ غزوہ احد کا، اس وقت میں بھی حضرت علی بھی وہ تھے کہ جو چند صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے، اس میں حضرت علی بھی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حضور کے ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ صحابہ واپس جمع ہوئے۔ یہ بھی فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے، اور کہتے ہیں یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور قبر مبارک میں اتارا۔ اور بھی بہت سے فضائل آپ کے خاص طور سے آپ کو ہی حاصل ہیں۔ مسجد جو ہے اس میں حالت جنب جو حالت ہوتی ہے، یعنی جنوبی جس پر غسل فرض ہو، یعنی جسے نہانا فرض ہو گیا، جس پر حالت جنوب جو ہوتی ہے، اس میں مسجد میں نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا، بغیر غسل کیے مسجد میں نہیں جا سکتے۔ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا فرمائی تھی کہ حضرت علی مسجد نبوی شریف میں حالت جنوب میں بھی جا سکتے تھے۔ یہ حضور کا، یعنی کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ حضور بس اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، بس وہی جو اللہ، یعنی کچھ اور رد و بدل نہیں کر سکتے تھے، یہ دیکھیے حضور کا اختیار، حضور نے حضرت علی کے لیے اس قانون کو بھی تبدیل فرمایا تھا۔ یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ حالت جنوب میں بھی جا سکتے تھے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، حضور کا اختیار یہ بھی دیکھیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاصیت بھی دیکھیے کہ آپ پڑھیں گے اگر تفصیل کے ساتھ تو کئی ہمارے تمام اکثر صحابہ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، اور بالکل انہیں اسلام کی روح سے جائز بھی ہے 4 شادیاں۔ اب وہ اس پر تو ڈیٹیل سے ایک اچھا خاصا بیان ہو سکتا ہے کہ کس صورت میں جائز ہے، اور جائز ہے تو کیا اس کی شرائط ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے شادیاں کرتے چلے جائیے اور اب کسی کو دیکھیے مت، بچے یہاں وہاں پڑے ہیں اور کسی کا پورا مت کیجیے، وہ سب
اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے والی کوششیں ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس پر تو میں کافی کچھ الگ سے بول سکتا ہوں. ابھی فی الحال یہاں پر یہ کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار یہاں بھی دیکھیے کہ آپ نے حضرت علی کے لیے حرام فرما دیا تھا کہ جب تک کہ فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں کرو گے. سبحان اللہ. جب تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں رہی، حضرت علی نے کوئی دوسرا کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا. یہ حضور نے حرام فرما دیا تھا، روک دیا تھا. قرآن پاک میں صاف اجازت موجود ہے کہ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر سکتے ہو، لیکن حضور نے حضرت علی کے لیے حرام فرما دیا اور پھر آپ اس پر قائم بھی رہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہی آپ نے دوسرے نکاح کیے. جب تک کہ آپ باحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اب اور آگے چلتے ہیں آپ کے فضائل میں. یہ فضیلت آپ ہی کو حاصل رہی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اپنے بستر نبوت پر سونے کا حکم فرمایا کہ میں جا رہا ہوں مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، رات میں تم یہیں پر میرے بستر پر ہی چادر اوڑھ کر سو رہنا، اور صبح کو جو امانتیں لوگوں کی ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو واپس دے کر اور پھر تم بھی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر لینا. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے نرغے سے سورہ یاسین شریف کی آیت پاک پڑھ کر مٹی پر آپ نے پھونک مارا. ایک مٹھی مٹی آپ نے اڑا دی. اس تمام جو کفار گھیرے ہوئے تھے سب کے سروں پر گری اور سب کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا. کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے اور حضور ان کے بیچ سے روانہ ہو گئے. ہجرت آپ نے فرمائی اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر پر آرام سے رات میں سوتے رہے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ حضرت علی کو پتا ہے کہ تمام قریش کے کفار جو ہیں سردار جو ہیں باہر کھڑے ہیں تلوار لے کر اور حضور کو قتل کرنے کی سازش کر کے آئے ہیں. میں یہاں پر سوؤں گا تو وہ سمجھیں گے میں ہوں، حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر ہی حملہ کر دیں، میری جان بھی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود آپ آرام سے اس بستر پر لیٹ گئے. آپ نے کوئی چوں و چرا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم صبح میں سب کا سامان دے کر کل تم بھی ہجرت کر لینا. تو یہ آپ کو یقین تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے تو اب کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. میں صبح میں اٹھوں گا اور یہ کفار جو ہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکیں گے، اور میں حضور کے فرمان کے مطابق امانتیں دے کر ہجرت بھی کر جاؤں. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور جو فرما دیں وہ ہونے والی چیز ہے، وہی حضور فرما رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہاں صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، حضور کا فرمان دیکھیے، اور آج کل کے جاہل ان پڑھ لوگوں کا جو اپنے بہت بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں ان کا گندا عقیدہ دیکھیے. اللہ گندے غلط عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عقائد پر قائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایسی تھی کہ جب مدینہ المنورہ صحابہ کی جماعت ہجرت کر کے پہنچی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین، یعنی میں نے سیرت المصطفیٰ میں بڑی تفصیل سے میں نے واقعات عرض کیے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور جو مدینہ المنورہ میں جو مسلمان صحابہ تھے جنہوں نے مدد فرمائی ان مہاجرین کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے. اور ایسی مدد فرمائی وہ تو بہت، اس کی مثال نہیں مل سکتی.
اور یہاں پر میں ابھی وہ اس بات پر جا نہیں سکتا، حضرت علی کی فضیلت بیان کرنی، اسی پر آتا ہوں کہ مہاجرین اور انصار میں حضور نے بھائی چارہ بنائے کہ آپ نے ایک مہاجر کو کھڑا کرتے، ایک انصار کو صحابی کو کھڑا کرتے اور ارشاد فرماتے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طریقے سے حضور ایک ایک کو کھڑا کرتے جاتے اور ایک دوسرے کا بھائی بنا بنا کر آپ مہاجرین اور انصار میں محبت پیدا فرماتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بناتے رہے۔ تمام صحابہ اور انصار ہو گئے، یعنی جتنے مہاجرین آئے تھے مکمل ہو گئے، صرف حضرت علی بچے رہے۔ آپ نے غم زدہ ہو کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تمام مہاجرین جو تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا انصار کا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارا بھائی میں ہوں، تمہارا بھائی میں ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، صرف یہاں پر ہی نہیں، یہ اسی طریقے کا ایک واقعہ ایک غزوے کے وقت میں بھی ملتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے کے لیے نکلے، مدینہ المنورہ میں چند صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم یہیں رکو اور ان سب کی حفاظت کرو۔ حضرت علی نے روتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں علی ہوں جو جنگ کے میدان میں اپنے جوہر دکھانے کی تمنا ہمیشہ رکھتا ہوں، میں شہادت کی خواہش رکھتا ہوں، آپ مجھے میدان جنگ سے دور کر کے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے آقا۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیچ میں جو نسبت تھی وہی نسبت تمہیں مجھ سے حاصل ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جب آپ کوہ طور پر روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال، ان کے اوپر تم امیر کی طریقے سے رہو، میں کوہ طور سے اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہو کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے یعنی اپنی جگہ پر آپ نے ہارون علیہ السلام کو وہاں پر رہنے کے لیے فرمایا، اور اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی، آپ بھی نبی بنے۔ تو یہ دونوں بھائی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر آپ کو امیر مقرر بھی فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں تم بھی میرے بھائی ہو اور میری جگہ پر تم امیر بھی مقرر ہو ان تمام قوم کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تمہیں نبوت نہیں ملنے والی، بس یہی فرق ہے تمہارا اور میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی طریقے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کتنا بڑا شرف ہے یہ فرمایا کہ جو نسبت نبیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ نسبت تمہیں میرے ساتھ ہے، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ اب یہ اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا شرف حضرت علی کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ صاف فرما دیا کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، چاہے وہ ذلی نبی ہو، یعنی جو کہتے ہیں کہ حضور کی پرچھائی کی طریقے سے حضور کے سائے میں نبوت چلائیں گے، حضور آخری نبی ہیں، ان کے نائب بن کر نبوت کر رہے ہیں، یہ معاذ اللہ یہ سارے جھوٹے ہیں، کافر ہیں سارے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی، اس کے بعد اور بھی ہیں، ان کو جہاں دکھے ان کو تو ذلیل کرنا ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، جو ذرا سا بھی کسی عقیدے کے خلاف گیا وہ مسلمان نہیں بچتا۔ اور یہ ختم النبوت کا جو مسئلہ ہے یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہے، یعنی اس پر اگر کوئی کچھ چوں چیرا کرے تو کسی صورت میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قادیانی جو ہیں یہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، باقاعدہ نبی مانتے ہیں۔
تو یہ اسلام سے خارج ہیں، اسلام مسلمان ہے ہی نہیں. تو اللہ ہمیں ایسے گندے لوگوں سے، ایسے برے عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح اسلام پر قائم رکھے، صحیح اسلام پر موت عطا فرمائے، عقائد کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چند باتیں انشاءاللہ اس کے بعد بھی عرض کریں گے. سماعت کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، سنائیں. اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.